آپ نے نام سنا نہیں سنا ہوگا، ایک صحابی جن کا نام حضرت ثعلبہ، یہ نام بہت مشکل، شاید ہمارے راندیر میں کسی کا نام نہیں ہوگا، بولو کیا نام؟ ثعلبہ، بیچ میں عین آتا ہے اس لیے میں عین نکال رہا ہوں، ثعلبہ ایک صحابی ہے، بالکل جوان، 20 یا 22 سال کے جوان صحابی، اور پورا دن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، رات ہو، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ثعلبہ سے اتنی محبت، ہمارے نبی کو کوئی بھی کہا، بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کوئی سوشل کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ میں 2 آدمی ہوں گے، اس کے ساتھ 4 ہوں گے، کبھی کسی عالم کو دیکھو گے اس کے ساتھ میں 10-12 گھومتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے نبی، اور کتنا کام ہوگا، اللہ نے خود فرمایا میرا محبوب جتنا تم کام کرتے ہو اتنا کوئی کام نہیں کرتا ہوگا۔ ان لک فی النہار سبعا طویلا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب تمہارا بہت لمبا چوڑا کام ہے۔ تو ہمارے نبی کے وہ خادم، کون میں نے نام لیا؟ حضرت ثعلبہ، تو 20-22 سال کے ہمارے نبی کوئی بھی کام ہوئے تو بھیجے ان کو، بھائی یہ چیز دے کر آؤ، یہ چیز لے کر آؤ، ان کو یہ کہہ کر آؤ ان کو۔ اور حضرت ثعلبہ اتنے ایکٹیو تھے، یوں جاتے یوں آتے، اور ہمارے نبی کہتے واہ ثعلبہ، اللہ نے تجھے بڑی طاقت دی ہے، بڑی قوت دی ہے، بڑی محبت دی، اور تو کام میں بہت اچھا ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انصاری صحابی کے گھر بھیجا، اب معلوم نہیں کچھ دینے کے لیے بھیجا یا بولو لینے کے لیے بھیجا، یا ہو سکتا کوئی پیغام پہنچانے کے لیے۔ وہ گئے سیدھے گئے، جیسے وہ انصاری صحابی کے گھر میں گئے، دروازہ کھلا تھا۔ بھائی اس زمانے میں ہماری طرح بڑے بڑے فلیٹ نہیں ہوتے تھے، یا بڑے بڑے بنگلے نہیں ہوتے تھے، یا اپارٹمنٹ نہیں ہوتے تھے، وہ جیسے دروازہ کھلا تھا السلام علیکم کہہ کر وہ گھر میں گئے۔ سامنے چھوٹا سا باتھ روم جیسا اس زمانے میں بنا تھا، اور وہ انصاری صحابی کی بیوی نہا رہی تھی، وہ انصاری صحابی کی بیوی نہا رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا، یہ جوان تھے 20-22 سال کے، دیکھا چلو بھائی پہلی نظر پڑ جائے نا عورت پر تو معاف۔ حدیث میں لکھا النظرۃ الاولی حذر، یعنی اچانک آپ کی عورت پر نظر پڑ جائے، بھائی ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس عورت کو دیکھنا ہے، آپ تو کچھ اور دیکھنے گئے اور سامنے عورت نظر آ گئی، تو پہلی نظر بولو، دوسری نظر پہ پکڑ ہے۔ اب وہ دیکھتے ہی رہے، ثعلبہ دیکھتے ہی رہے، بھائی پہلی مرتبہ دیکھا تو ٹھیک ہے، وہ دیکھتے رہے، وہ نہا رہی ہے، دیکھتے رہے۔ اتنے میں وہ صحابی آ گئے، جب صحابی آ گئے تو فوراً یہ اس طرح مڑے، اور جو بھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا، کچھ دینا تھا تو دے دیا ہوگا، کچھ لینا تھا تو لے لیا ہوگا، کچھ کہنا تھا تو کہہ دیا ہوگا۔ اچھا وہاں سے السلام علیکم کر کے نکلے، ابھی 2-4 قدم آگے بڑھائے، 20-22 سال کے تھے، خیال آیا میرے جانے سے پہلے وہاں خبر ہو جائے گی تو کہ میں نے یہ گناہ کیا ہوں۔ میں نے اس عورت کو نہاتے ہوئے دیکھا اور تھوڑی دیر تک دیکھتا رہا، اگر میرے نبی کو خبر ہو جائے گی تو۔ پھر ان کو خیال آیا میرے نبی مجھ سے بات نہیں کریں گے تو۔ پھر خیال آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے کہ اس کو اپنے پاس سے ہٹا دو، میں نے تو ایمان ہی چھین لیا ہے۔ بس وہ یہ سوچتے رہے، روتے رہے۔ پھر کوئی ایک صحابی نظر آئے، ان کو بلایا، کہا دیکھو اللہ کے رسول نے میرے کو یہ کام کے لیے بھیجا تھا، تم جا کے جواب دے دینا کہ یہ کام ہو گیا، میرا اتنا کام کرنا، وہاں جا کے جواب دے دینا، کیونکہ وہ انتظار کرتے ہوں گے۔ بھائی اگر کوئی چیز دینے کے لیے بھیجا ہوگا تو انتظار کرتے ہوں گے، کوئی چیز لینے کے لیے بھیجا ہوگا تو انتظار کرتے ہوں گے، کچھ کہنے کے لیے بھیجا ہوگا تو امانت پہنچانی ہے۔ کہا وہ صحابی کو کہا، تو وہ صحابی نے کہا تم کیا کام؟ میں ذرا کام میں ہوں۔ اے میرے پیارو کہنا بہت آسان ہے۔ وہ ثعلبہ نکل گئے وہاں سے، جنگلوں میں نکل گئے، اور ایک ہی روتے تھے، میرے نبی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، مجھ سے بات نہیں کریں گے، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور اللہ ناراض ہو کے اگر ایمان چھین لے گا تو میں ثعلبہ کیا کروں گا؟ 20-22 سال کے جوان بالکل جوان، اور معلوم نہیں وہ جنگلوں میں بھٹکتے رہے۔ اور یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روز پوچھے بھائی ثعلبہ، تو وہ جتنے لوگ آتے تھے کہتے تھے وہ ثعلبہ تو ایک چھوٹے جھوپڑے میں رہتے تھے، ہم جاتے ہیں وہاں تو کوئی ہے نہیں، معلوم نہیں ثعلبہ کہاں چلے گئے، کچھ کام سے چلے گئے، کیونکہ اس زمانے میں لوگ قافلہ لے کے جاتے تھے اور کاروبار کرتے تھے، ہو سکتا ثعلبہ بھی کوئی قافلے میں چلے گئے ہوں گے یا کوئی کاروبار کرنے کے واسطے۔ ہمارے نبی روزانہ پوچھے ثعلبہ کہاں،
सालबा, और ये सालबा जंगलों में 5 नमाजें पढ़े, अल्लाह जाने खाते क्या होंगे, हो सकता दरख्त के पत्ते चबाते होंगे, नहर से कोई पानी पी लेते होंगे, कैसा नहाना धोना होगा, और जंगलों में बस एक ही बात, अगर मेरे नबी मुझसे नाराज हो गए और कह दिया मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, मेरे नबी ने मेरा चेहरा नहीं देखा और अल्लाह ने अगर कह दिया कि मैंने तेरा ईमान छीन लिया, तो ये सालबा क्या करेगा। इतना रोए 40 दिन गुजर गए। कितने दिन गुजर गए? 40 दिन रोते रोते। बोले कौन से साहबी? हजरत उमर कितनी? 20-22 साल के जवान। वो तो 40 दिन के बाद हजरत जिब्राइल आए और आकर कहा मेरे नबी सालबा कहाँ है। हमारे नबी की आंखें भर आई, कहा मैं खुद ढूंढता हूँ सालबा को। आज 40 दिन हो गए, हमारे नबी फरमाते सुबह हो दोपहर हो शाम हो रात हो, हर वक्त वो जवान मेरे काम के लिए तैयार होता। हजरत जिब्राइल ने फरमाया ये गुनाह हो गया, और वो जंगलों में है और जंगलों में मारे मारे फिर रहे हैं। और हजरत जिब्राइल ने कहा अब आप नाराज मत होना, क्योंकि अल्लाह ने उनको माफ कर दिया है, इसलिए आप प्यार मोहब्बत से उसको बुला लो। बस हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि मेरे सालबा से हो गई गलती, हो गई, और इतना रोए कि अल्लाह जिब्राइल को भेजे और जिब्राइल आकर कहे कि अल्लाह ने माफ कर दिया है। अब आप उसको नाराज होकर मत देखना, आप उसको गले लगा लेना, आप उसको धुतकारना नहीं, आप उसको ये मत कहना कि तूने गुनाह क्यों किया। अल्लाह इतना रहमान और रहीम है। बस हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 बड़े बड़े सहाबी को बुलाए, आप नाम जानते होंगे, पहले साहबी का नाम हजरत उमर और दूसरे हजरत सलमान फारसी। हमारे नबी दोनों साहबी को बुलाया, हजरत उमर आ जाओ, सलमान फारसी आ जाओ, और कहा जाओ जाओ, हजरत जिब्राइल ने जो पता मुझे बताया उन जंगलों की तरफ जाओ, मेरा सालबा वहां पे रोता हुआ नजर आएगा, नमाज पढ़ता हुआ नजर आएगा, सजदा करता हुआ नजर आएगा, अल्लाह के सामने तौबा करता हुआ नजर आएगा। उसको जाकर कह देना कि अल्लाह ने माफ कर दिया, और जाकर कह देना जल्दी आ जा, नबी तेरा इंतजार कर रहे हैं। या हजरत उमर और हजरत सलमान गए, बहुत ढूंढा कहीं मिले नहीं। इतने में एक चरवाहा मिला। चरवाहा समझते हो ना, जो बकरी वगैरह को चरवाते हो, चराते हैं, एक चरवाहा, और चरवाहे का नाम भी लिखा है ज़फ़ाफ़ा। क्या नाम लिखा है? ज़फ़ाफ़ा, जाल से ज़फ़ाफ़ा नाम लिया। हजरत उमर और हजरत सलमान वो चरवाहे के पास गए कि भाई हमको पता मिला कि यहाँ कोई 20-22 साल का शख्स है, सालबा नाम के है, और हम ढूंढने के लिए आए हैं। तो ज़फ़ाफ़ा ने कहा रोज दिखते मुझे। कहा ले गए कहीं दूर पहाड़ का, रोज सुबह में ये पहाड़ पर खड़े होते हैं, और वो चरवाहा ज़फ़ाफ़ा कहते हैं मैं वो देखता हूँ, वो पहाड़ पे खड़े होकर एक ही बात कहते हैं कि अल्लाह अगर माफ नहीं करना है ना, अल्लाह माफ नहीं करना है, अल्लाह ईमान मत छीन लेना, अल्लाह ईमान मत छीन लेना, अल्लाह मेरे नबी को नाराज मत कर देना, और अल्लाह 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 मुझे मेरे नबी के सामने जाते हुए इतना डर लगता है, अल्लाह अगर वो नाराज हो उससे बेहतर है कि तू मेरी रूह ले ले, अल्लाह तू मुझे मौत दे दे। और कहते वो पहाड़ पे खड़े होकर कहते कि अल्लाह मेरा जी चाहता है यहाँ से छलांग लगाओ, यहाँ से मर जाओ, मैं सुसाइड कर लो, खुदकुशी कर लो, लेकिन अल्लाह खुदकुशी करना भी तो हराम है, एक हराम काम के ऊपर दूसरा हराम काम कैसे करो। लेकिन अल्लाह तू भी नाराज है, मेरा मुस्तफा भी नाराज हो जाएंगे तो क्या होगा। कहते हो रोज ये पहाड़ पे आके सुबह में यहाँ आके रोते हैं, तो इसका मतलब है ये पहाड़ के ही कहीं करीब करीब में वो रहते होंगे। हजरत उमर और कौन हजरत वो पहाड़ के पीछे की तरफ गए, देखा एक छोटी सी जगह है, वहां सजदे में सालबा रो रहे, जो हमारे नबी ने कहा था जाओ मेरा सालबा सजदे में रोता होगा या नमाज में रोता होगा, तौबा करता रो रहे थे। ये दोनों गए और जाकर उमर और सलमान ने एक आवाज में कहा सालबा अस्सलामु अलैकुम, उठ जाओ, अल्लाह ने भी माफ कर दिया, और कोई इंतजार करे न करे, नबी तुम्हारा इंतजार कर रहे। बस जैसे वो सालबा उठे, पूरा कपड़ा, भाई 40 दिन से कपड़ा कैसा मैला कुचेला कपड़ा होगा और कैसा रोना धोना होगा। हजरत उमर हजरत सलमान कहते हमने सालबा को जितना ताकत वाला, जितना होश वाला, जितना हिम्मत वाला देखा, बिल्कुल लकड़ी की तरह सूख गए थे, ऐसा लगता था कि कब मर जाएंगे कोई पता नहीं। हजरत उमर और हजरत सलमान गए, उनको हाथों हाथ लिया और कहा तो कहते नहीं मुझे सच बोलो, मेरे नबी इंतजार कर रहे, मेरे नबी नाराज तो नहीं, क्योंकि मैं नबी का नाराज वाला चेहरा नहीं देख पाऊंगा, मेरे नबी इंतजार कर रहे। उन्होंने बहुत वादे किए, आए जैसे ये आए हैं और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए हैं, मस्जिद नबवी में आए हैं, और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, हमारे नबी ने कहा मरहबन या सालबा, ए सालबा आजा, अल्लाह भी तुझसे राजी है, मोहम्मद भी तुझसे राजी है। और कैसे गले लगाए होंगे हमारे नबी, और कैसे रोए होंगे। लिखा है कि रोए, ये बार बार पूछे नबी आप राजी है ना, अल्लाह भी राजी है ना,
اللہ نے میرے ایمان میں کوئی کمی تو نہیں ڈالی نا، اور میری اور آپ کی محبت میں کوئی کمی تو نہیں آئی نا، وہ گناہ کی وجہ سے کوئی درمیان میں روڑا تو نہیں آیا؟ ہمارے نبی نے کہا نہیں کچھ نہیں آیا، کہا کچھ نہیں آیا، اللہ اب تو راضی ہو گیا، اب مجھے اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ وہیں زمین پر گرے اور انتقال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے دوستوں کیا گناہ تھا؟ یہ گناہ تو ہم روز کرتے ہیں، انہوں نے تو ایک بار کیا، نہاتے ہوئے دیکھا کتنا 2 منٹ 3 منٹ دیکھا ہوگا، جس کو انہوں نے بہت لمبا سمجھا۔ ہم تو رات کو 2 بجے تک یہ گناہ کرتے ہیں، تو نبی ان سے ناراض ہو سکتے ہیں، مدینے والا ہم سے ناراض نہیں ہوگا؟ اللہ ان کا ایمان چھین سکتے ہیں، اللہ ہمارا ایمان نہیں چھینے گا۔ ایک عجیب مولانا یوسف صاحب ہمارے درمیان میں ایک باتیں چلتی ہے، آج کل ایمان کے لالے پڑے، ہاں بہت لوگ اپنا ایمان دے دیتے ہیں۔ ارے میں نے کہا بہت لوگ اپنا ایمان دے دیتے، اپنے بارے میں سوچو نا، میں میرے بارے میں سوچوں کہ میرا ایمان بھی باقی ہے یا چھین لیا گیا ہے؟ اگر وہ ثعلبہ ایک آنکھ کا غلط استعمال ہو تو اپنے ایمان کے جانے کا ڈر مناتے ہو، اور ہم رات کو 3 بجے تک موبائل پر، اور معلوم نہیں موبائل پر کیسے کیسے ایپیسوڈ آتے، وہ دیکھتا جاتا، جو رات اللہ کے واسطے تھی، ارے کچھ نہ کرتا، کم از کم سو جاتا۔ سونا بھی نہیں ہے اور اپنے ایمان کو بچانا بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری ماں، بہنیں، بیٹیاں، ہم بڑے چھوٹے سب لگے ہوئے گناہ میں، اور پھر کہتے کورونا واپس آ رہا ہے، ڈینگیو واپس آ رہا ہے، بخار آتا ہے تو 10 دن تک اترتا نہیں ہے۔ سچ بتاؤ، بارش آتی ہے نا، ضرورت بھی ہے، بارش آتی ہے بہت اچھا لگتا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہے گھر میں سے بھی پانی ٹپ ٹپ ٹپکتا ہے، دیوار میں بھیج لگتی ہے، باہر راستے میں کھڈے پڑتے، تو ہوتا ہے بارش رک جائے تو اچھا، اب رک گئی بارش اور ایسی گرمی چلچلاتی، ارے بارش آوے تو اچھا، مطلب وہ بارش جو رحمت تھی ہمارے لیے آوے تو بھی عذاب ہے، نہ آوے تو بھی عذاب ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست نہیں تو کیا ہے؟ اس لیے میرے پیارو آج ایک پکا ارادہ کر لو نا، انشاءاللہ ڈریں گے، اللہ سے ڈریں گے انشاءاللہ۔ اور میں نے پہلے بھی سنا، بہت جگہ پہ میں سنا، تو ایک بات بہت پتے کی سناتا ہوں۔ ایک صحابی ایک مرتبہ آئے تھے اور آ کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول کچھ ایسا عمل بتاؤ نا کہ میں جنت میں جاؤں، دلنی علی عمل، کچھ ایسا عمل بتاؤ کہ دخلت الجنہ، میں جنت میں چلا جاؤں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایک پاؤں سے گناہ دبا دے، ایک پاؤں سے گناہ دبا دے، تیرا دوسرا پاؤں تجھے جنت میں لے کر چلا جائے گا۔ تو میرے دوستو یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ایک پاؤں سے گناہ دبانے کا مطلب ہے کہ اپنا موبائل لے، سنو، اپنا موبائل لے، اور ماشاءاللہ آپ کو کافی اس میں معلومات ہے، کوئی ایک ایسا بٹن ڈیلیٹ کا دبا کہ سب گندی چیزیں نکل جائیں۔ ایک بٹن ایسا دبا کہ ساری گندی چیزیں ڈیلیٹ ہو گئی، چلو ڈیلیٹ ہو گئی، اب اس کی جگہ پر مسنون دعائیں رکھ لے، اس کی جگہ پر علماء کے بیانات رکھ لے، قرآن پاک کی تلاوت رکھ لے، نظم اور نعت رکھ لے۔ بلکہ آج کا جو ایجوکیشن ہے، ہسٹری ہے، جغرافی ہے، میتھمیٹکس ہے، لاجک ہے، بایولوجی ہے، بھائی سب پڑھنا چاہیے ہم کو، سب رکھ لے۔ وہ موبائل جو 24 گھنٹے پہلے میرے کو اور آپ کو جہنم میں لے جانے والا، اللہ کی قسم یہی موبائل ہم کو جنت میں لے جانے والا، کیونکہ ایک پاؤں سے گناہ دبائے اور دوسرا پاؤں۔ تو یہ کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ نہیں، آپ لوگ جواب نہیں دے رہے ہو، مطلب دل میں کچھ کھٹکا ہے۔ یہ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ تو کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ کیونکہ ہم کو اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ تو ایک کام کے لیے تیار ہو جاؤ تو بہت بڑا کام ہو جائے گا، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ کس سے ڈرنے کا؟ اللہ، تقویٰ۔ اور میں آپ کو ساتھ میں بتا بھی دوں، یہ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اس کا کیا مطلب، کیا تقوی کا کیا مطلب؟ تقوی کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ ہاں، قرآن میں کہتے ہیں نا تقویٰ، میں نے کہا 35 مرتبہ سے زیادہ اللہ کہتے تقویٰ، ڈرو۔ ڈرنے کا مطلب کیا؟ یہ ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں بولوں کہ بھائی اللہ سے ڈرتے ہو، آپ نے کہا ہاں اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ گناہ ہمارے سامنے ہو، بولو گناہ ہمارے سامنے ہو، ہاں سامنے بالکل ہمارے سامنے گناہ ہے، اور ہم کو کوئی روکنے والا
माँ भी नहीं रोकेगी, बाप भी नहीं रोकेगा, समाज भी नहीं रोकेगा, सोसाइटी भी नहीं रोकेगी, कोई रोकेगा नहीं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि मेरा अल्लाह को ये पसंद नहीं, मेरे नबी को पसंद नहीं, आपने गुनाह छोड़ दिया। अल्लाह कहते जा तकवा मिल गया, अब हर मंजिल में तुझे साथ मिलेगा, कयामत में तो नबी पाक का साथ मिलेगा। बोलो सुभान अल्लाह। भाई समझ गए, तकवा समझ गए। हम बाहर निकले, सामने हमको कोई औरत या कोई लड़की नजर आई, देखो, देखने को कोई रोकने वाला, अरे बोलो ना, कोई रोकने वाला। बल्कि ये देखने में भी बाकायदा अपने दोस्त को बोलता है, भाई तेरे को तो पता भी नहीं चले कैसा हम लोग काम करते, तेरे को थोड़ी पता चले। इसमें होशियारी में मारता है वो। चलो देख लिया, हाँ, लेकिन अगर सामने औरत नजर आई, उसने देखा कोई मुझे रोकने वाला नहीं है, लेकिन यूं गर्दन झुका दिया, मेरा अल्लाह नाराज ना, मेरे नबी नाराज, बोलो मेरा अल्लाह नाराज, मेरे नबी, ये गर्दन झुकाया। वहां अल्लाह फरिश्तों को कहते, ए मेरे मुत्तकी बंदे को देखो, ये तकवे वाला बंदा है। और लोग कहते हैं ना, दुआ कब कबूल होती है? भाई दुआ कबूल होने की बहुत सारी घड़ियां आती है। जुमा का दिन, जुमा की रात, शबे कदर, शबे बारात, बहुत सारी घड़ियां होती दुआ की। उलमाए किराम ने लिखा सबसे अच्छी घड़ी वो होती है, आदमी के सामने गुनाह है, अल्लाह के डर से गुनाह छोड़ा, यूं गर्दन झुकाया, और गर्दन झुकाने के बाद रोते हुए जो मांगा, अल्लाह कहते मेरे मुत्तकी बंदे ने मांगा है, मैं इसकी हर मुराद को पूरा कर लूंगा। तो ये मैं कई तरीके से आपको समझा रहा हूं, और मैं अपने आप को भी समझा रहा हूं। आज से डरेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, साथ में बोलो ना, बोलो डरेंगे इंशाअल्लाह। चलो दूसरा काम, ये मैंने कहा ना 3 काम करना। दूसरा काम, ये पूरा मजमा इरादा करो, हम प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और हमारे नबी को सबसे ज्यादा इसकी कोशिश करें कि हम नबी के तरीके पर अमल करें। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। हम करते, नबी के तरीके पर अमल करते हैं। मोहब्बत इसको कहते हैं कि हमारे नबी का उठना बैठना, खाना पीना, कपड़ा, रहना सहना, सब एक सुन्नत है, वो अपनी जिंदगी में लेकर आओ। इसको कहते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना। अभी मगरिब के बाद नगीना मस्जिद में मैंने एक बात कही, एक बहुत बड़े इमाम, बोलो इमाम अबू दाऊद, बोलो कौन इमाम? बहुत बड़े इमाम है, ये उलमाए किराम जानते इमाम अबू दाऊद को। वो जमाने में कश्ती में सफर होता था। किसमें सफर होता था? वो बड़ी बड़ी कश्ती होती थी, जहाज, और वो थपेड़े मारता हुआ समंदर होता था। अब इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह कहीं जा रहे होंगे सफर में, लंबा सफर होगा, मुल्कों का सफर होगा। अब वो कश्ती में बैठी और लंबी चौड़ी कश्ती और लंबा चौड़ा जहाज जा रहा है, इमाम अबू दाऊद जा रहे। अच्छा, सामने से दूर, काफी दूर सामने से एक और कश्ती आ रही है, वो भी इतनी लंबी है, इतना लंबा जहाज है। जैसा आपने सूरत के रेलवे ट्रैक में देखा होगा ना, एक ट्रेन बंबई की तरफ जा रही है तो दूसरी ट्रेन अहमदाबाद की तरफ जा रही है, तो आजू बाजू में होते हैं। तो ये लंबी कश्ती जा रही है, वो दूर से कश्ती आ रही है। अच्छा, वो कश्ती में कोई जवान बैठा है, और ये कश्ती में इमाम अबू दाऊद जो बूढ़े हैं वो बैठे। और वो कश्ती में जो जवान बैठा है, जोर से चीखा, बोलो जोर से चीख मारी उसने। चीख मारने वाले को क्या बोलने का भाई? चीख आवे तो क्या बोलने का? अब वो जवान ने जोर से वहां पे चीखा और अल्हम्दुलिल्लाह कहा। इमाम अबू दाऊद ने यहां सुना, इनको क्या बोलने का? अब ये सोचे कि मैं तो वो तो जवान आदमी है, चीखा अल्हम्दुलिल्लाह, इतना जोर से बोला कि मेरे कान में आवाज है, लेकिन मैं बुढ़ा आदमी ये रहमुकल्ला बोलूंगा तो वहां तक आवाज नहीं आएगी, क्योंकि बीच में पानी के थपेड़ों की आवाज है, हवाओं के चलने की आवाज है। अरे वो तो जवान था, अल्लाह ने उसको ताकत दी तो उसने जोर से चीखा और अल्हम्दुलिल्लाह बोला। अब मैं बुढ़ा आदमी ये रहमुकल्ला कैसे बोलूंगा? और ये सुन्नत पे अमल नहीं होगा तो कयामत में जवाब क्या दूंगा? क्योंकि हदीस पाक में कि जब कोई चीखे और अल्हम्दुलिल्लाह कहे और आपके कान में आवाज आए तो आपको क्या कहना है? यरहमुकल्लाह। तो इमाम अबू दाऊद ने क्या किया मालूम है? तो वो दूर, कश्ती तो बहुत दूर है और समंदर में तो जम तो नहीं मार सकते, तो वो छोटी छोटी कश्ती वहां चलती रहती ना, उन्होंने एक छोटी कश्ती वाले को बुलाया, कहा मेरे को वो कश्ती तक जाना है, काम कुछ भी नहीं है, 1 सेकंड का काम है और वहां से वापस आना है, बता तो कितना लेगा?
تو چھوٹی کشتی والے نے کہا آپ کو وہاں کوئی کام نہیں ہے؟ کہا کام کچھ بھی نہیں ہے، کسی سے ملنا بھی نہیں ہے، بس خالی ایک چھوٹا سا جواب دینا ہے۔ تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو میری کشتی میں بیٹھ جاؤ، وہاں جاؤ گے تو 1 درہم، اور وہاں سے واپس لاؤں گا تو 1 درہم، مطلب ٹوٹل کتنا چارج کروں گا تم کو؟ 2 درہم۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وہ کشتی میں بیٹھ گئے، چھوٹی والی کشتی میں، اور وہ کشتی لے کر چلی۔ جب بڑی کشتی کے پاس گئے، اس کو جا کر کہا اے میرا بیٹا، او میرا بیٹا، اتستا، تو نے چھینکا، فقلت الحمدللہ، تو نے الحمدللہ کہا، میں جواب دینے کے لیے آیا ہوں، یرحمک اللہ۔ اور یہ کہہ کر واپس کشتی میں بیٹھے اور کہا کہ چلو۔ جیسے امام ابو داؤد واپس اپنی کشتی میں آئے، آرام سے بیٹھے، غیب سے اللہ کی آواز آئی، یا ابا داؤد اشتریت الجنت بدرہمین۔ آواز آئی، ابو داؤد 2 درہم میں تو نے جنت کو خرید لیا ہے۔ میرے پیارو، ہماری زبان پر یہ سب ہے دعا، ہمارے جوان کی زبان کے اوپر ماں کی گالی بولو، بلکہ ہماری ماں بہنیں بھی کبھی کوئی معاملہ ہو تو دوپٹہ ادھر کا ادھر، اور باہر نکل کر جو گالیاں دیتی ہے، ایسا لگتا ہے ایک گالی 10 کلو کی ہوگی کم سے کم۔ اور سب سے بڑا گناہ جو ہم لوگ کرتے ہیں، سب سے بڑا گناہ پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی۔ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ پہلے ایک زمانہ تھا، لوگ کہتے تھے عورتیں بہت غیبت کرتی، عورتیں بہت غیبت کرتی، عورتیں بہت غیبت کرتی۔ اب تو میں کبھی کبھی قسم کھا کر کہتا ہوں عورتیں نہیں، مرد بھی بہت غیبت کرتے ہیں۔ اور چلو عورت غیبت کرتی بھی ہے نا، تو اپنے گھر کے باہر آ کے بیٹھے گی، سبزی ہاتھ میں ہوگی، وہ دوسری عورت بھی بازو میں ہوگی، اس کے ہاتھ میں بھی سبزی ہوگی، وہ کچھ سبزی کاٹ بھی رہی ہوگی، اور آپس میں کسی نہ کسی کی غیبت ہوتی ہوگی کہ زینب نے ایسا کیا، نے رقیہ نے ایسا کیا، نے فاطمہ نے ایسا کیا، نے فلانی نے ایسا کیا۔ ہم لوگ کہاں غیبت کرتے معلوم ہے؟ نماز پڑھا، فرض پڑھا، سنت پڑھا، نفل پڑھا، دعائیں مانگا، اب جا رہا ہے، اب یہاں سے ایک نکلا، ایک یہاں سے، ابھی تو مسجد کے دروازے تک بھی نہیں پہنچا، تیرے کو معلوم وہ عبداللہ کا کیا ہوا؟ پھر وہ کہے گا، وہ سامنے کہے گا ارے اس کی تو بات نہیں کرنے کا، سب کو ٹوپی پہنا کے بیٹھا ہے۔ تو بولے گا ارے تیرے کو معلوم ہے اس کا لڑکی بھی ایسا کی۔ یہ مسجد کے دروازے میں ہو رہا ہے، آیا تھا نماز پڑھنے، نا فجر پڑھنے آیا تھا، ظہر پڑھنے آیا، عصر پڑھنے آیا، مغرب پڑھنے آیا، عشاء پڑھنے آیا۔ وہ فرشتے جو باہر کھڑے ہوتے نا لکھنے کے لیے کہ اس نے فجر پڑھا، اس نے ظہر پڑھا، وہ فرشتے لکھتے ہوں گے اللہ عشاء نہیں پڑھا، تیرے گھر میں زنا کیا۔ کیونکہ الغیبۃ اشد من الزنا، ہمارے نبی نے فرمایا پیٹھ پیچھے برائی کرنا یہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ تو یہ نماز پڑھنے تھوڑی آیا تھا، زنا کرنے آیا تھا۔ ایک فکر لگی رہتی ہے ہم کو، جو فکر ہونی چاہیے تھی نا، میری نماز، میری تلاوت، میرے صبح کا معمولات، میری صبح کی دعائیں، میری شام کی دعائیں، میرے پورے دن میں کیا نیکیاں میں کرتا ہوں، میری نماز، میری سنت، میرے نوافل، میرا نماز میں جی لگتا کہ نہیں لگتا، اتنے دن سے نماز پڑھتا ہوں، کیا کبھی سورہ فاتحہ کا ترجمہ میرے دماغ میں آیا؟ کیا کبھی میرے کو کوئی سورت سمجھ میں آئی؟ یہ سب کرنے کی جگہ پہ دوسروں کی فکر، وہ کیا کرتا ہے، اس کا گھر بنتا تو کیسا بنتا، اس کے یہاں گاڑی آئی تو کیسے آئی، ہاں وہ ادھر گیا، اس نے شادی میں اتنا خرچ کیا تو کہاں سے لایا؟ کیوں تیرے باپ کے پاس مانگنے آیا؟ نہیں، کیوں پنچایت کیوں کرنے کا؟ ارے پنچایت میں نمبر 1 عورتیں، ہاں اگر جتنی دیر عورتیں پنچایت کرے، اگر اتنی دیر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، قسم کھا کر بولو اللہ جنت دے گا کہ نہیں دے گا؟ نہیں بولو نا، دے گا نا۔ عورتوں میں رابعہ بصریہ بھی تو عورت تھی نا، معلوم ہے حضرت رابعہ بصریہ؟ ہاں حضرت رابعہ بصریہ کیسی عورت تھی آپ کو معلوم ہے؟ کہ حضرت رابعہ بصریہ کے زمانے میں ایک جوان تھا، کفن چور۔ کفن چور سمجھتے ہو نا؟ وہ اسی طاق میں رہتا تھا کہ کون مرتا ہے، کس کی وکٹ گرتی ہے، اور اس کو جہاں پتا چلے کہ کوئی مرا تو جان بوجھ کے وہ جنازے کی نماز میں جاوے، حالانکہ اس کو جنازے کی نماز سے کوئی مطلب، اور پھر جب جنازہ اٹھے تو وہ جنازے کے ساتھ، کیونکہ اس کو دیکھنے کا ہے کہ قبرستان میں، اس لیے کہ اس زمانے میں جو قبرستان ہوتے تھے وہ لمبے لمبے چوڑے میدان ہوتے تھے، تو وہ کون سی جگہ پہ دفن کیا گیا، کیونکہ رات جب سناٹا ہو جاوے، اس زمانے میں لائٹ بلب ٹیوب لائٹ اور قبرستان میں لائٹ یہ سب نہیں ہوتا، وہ اپنا چراغ لے کے آدھی رات کو 2-2:30 بجے جاوے اور قبر کو کھودے، پریکٹس ہو گئی ہے، اور مردے میں سے کفن نکالے اور لا کے مارکیٹ میں بیچ دے۔ ایک رابعہ بصریہ کے زمانے میں ایک کفن چور تھا، رابعہ بصریہ کا انتقال ہو گیا، بھائی اللہ کی ولیہ تھی،
ہے نا. ایک وہ عورت تھی, ایک ہمارے زمانے کی عورت تھی, اور رابعہ بصریہ اللہ کی ولیہ تھی, انتقال ہو گیا. تو یہ جوان تو برابر جنازے کی نماز میں, اور پھر اس کے بعد جنازہ جب اٹھا تو بھی ساتھ میں, جب دفن ہوا تب بھی ساتھ میں, پورا ایڈریس برابر دیکھ لیا. رات کو وہی جو اس کا ٹائم ہوگا, میں کہتا ہوں 2-2:30 بجے گیا وہاں پہ, چراغ وراغ لے کر گیا. رابعہ بصریہ کی قبر پر یوں جیسے مٹی ہٹانے کا, تو اس کا ہاتھ یوں تھر 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 کانپنے لگا. اور سوچا کہ ہو سکتا آج میرے کو اندر بخار وخار ہوگا, چلو کل کر لیں گے کام, کیونکہ میرے علاوہ کوئی آ کے قبر کھود کے کفن تو نکالنے والا نہیں. دوسرے دن پھر رات کو آیا, جیسے قبر پر ہاتھ رکھا تو تھر 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 اس کا کیا ہونے لگا, ہاتھ کانپنے لگا. سوچا ایسا کیوں ہوتا, پورا دن تو میرے کو بخار نہیں تھا, اچانک میرے کو بدن میں ٹھنڈی چڑھ جاتی ہے اور اچانک میرا ہاتھ کانپتا ہے. حالانکہ معلوم نہیں کتنی قبریں میں نے کھود ڈالی اور کتنے قبروں میں سے میں نے کفن نکالے اور جا کے مارکیٹ میں بیچا کہ کبھی ایسا ہاتھ نہیں کانپا. چلو تیسرے دن گیا اور تھوڑی سی مٹی کو کانپتے کانپتے ہاتھ سے نکالا, تو اندر رابعہ بصریہ کی آواز آتی ہے, بیٹا جنتی ہو کے جنتی کو کیوں پریشان کرتا ہے. نے سنا رابعہ بصریہ کی آواز آئی, ایک دم کانپتا تو تھا ہی, ایسے ہی بیٹھ گیا. کہے رابعہ میرے کو معلوم ہے تو اللہ کی ولیہ ہے, لیکن میرے کو تیری یہ بات جھوٹی لگی. تو نے یہ کہا کہ جنتی ہو کے جنتی کو پریشان کرتا, تو تو جنتی ہے, تو تو جنتی ہے, میں کہاں کا جنتی, میں تو کفن چور ہوں. اور یہی قبرستان میں نے کتنی قبروں کو کھودا اور کتنے کفن چوری کیے, اور تو آرام سے اندر سے کہتی ہے جنتی ہو کے جنتی کو پریشان کرتا. رابعہ بصریہ نے کہا ارے تو جنتی ہے کیونکہ میرے اللہ کا وعدہ مجھے ملا ہے کہ اے رابعہ جو تیرے جنازے کی نماز میں شریک ہوا ہم نے اس کی بھی مغفرت کر دی ہے. تو کیا رابعہ بصریہ کی عبادت ہوگی کہ جنازے کی نماز میں کوئی شریک ہوئے تو. اور ہماری ماں بہنیں, ہماری ماں بہن, بلکہ میرے کو ایک بات یاد آ گئی, بول دیتا ہوں پھر. وہ کہتے ہیں نا ایک کوئی بوڑھا آدمی تھا, 85 سمجھتے ہو کتنا, 50 ہے, ہٹا کٹا مضبوط ہے ایک دم, دانت بھی نہیں گرے, کان بھی برابر, آنکھ بھی برابر. تو کسی جوان نے اس کو پوچھا, بتا رہا ہوں عورتوں کی پنچات بتا رہا ہوں, کسی جوان نے اس کو پوچھا کہ حاجی صاحب آپ 85 سال کے ہو گئے, 85 کے, آپ کا ایک دانت بھی نہیں گرا, آپ کے بال بھی سفید نہیں ہو رہے, آپ کون سی ایسا دوا یا معجون یا کوئی پیسٹ کھاتے ہو کہ جس کی وجہ سے تمہاری 85 سال کی عمر میں بھی تم ہٹے کٹے دکھتے ہو. میں نے کہا بیٹا کوئی دوا ووا نہیں. بولے جب میری شادی ہوئی نا, میری بیوی اور میں نے ایک وعدہ کیے تھے کہ جو غلطی کرے گا وہ 5 کلومیٹر چلے گا. روز غلطی میچ کرتا تھا, روز 5 کلومیٹر چلنا, یہ واکنگ, یہ جاگنگ, یہ واکنگ, یہ جاگنگ, یہ 5 کلومیٹر چلنا, 2.5 کلومیٹر وہاں جانا, 2.5 کلومیٹر یہاں آنا. تو یہ چلنے کی وجہ سے یہ میری طبیعت کے اندر پھرتی ہے کہ 85 سال کا ہو گیا پھر بھی جوان. تو اس نے جوان نے کہا چلو یہ بات تو سمجھ میں آئی, لیکن تمہاری بیوی بھی 82 سال کی ہے, اس کا بھی بال سفید نہیں ہوئے, تو وہ اس کی صحت کا کیا راز ہے. تو کہا وہ دیکھنے آتی تھی کہ میں برابر چلتا ہوں کہ نہیں چلتا. کہ عورتوں کو یہ سب پنچات رہتی ہے, تو کہا وہ دیکھنے آتی تھی, اس میں اس کے 2.5 کلومیٹر ہو جاتے ہیں. ہاں لمحہ ہوتا نا ایسا. خیر آپ ہنسے, بہت اچھا لگا, لیکن آج سے ارادہ کرو, بولو ارادہ کرو, پہلا ارادہ کرو کہ اللہ سے ڈریں گے انشاءاللہ. دوسرا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے, بولو چلیں گے نا انشاءاللہ. اور چلیں گے, اور غیبت, میرے دوستو رحم کرو نا لوگوں پر, رحم کرو, اللہ ہم پر رحم کرے گا. ہاں میرے پیارو, ڈاکٹر عبدالحی, آپ نے نام سنا ہوگا, ڈاکٹر بھی بولو مولانا بھی بولو, بہت بڑے ڈاکٹر عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے بیان کرنے والے, تقریر کرنے والے اور تدریس کرنے والے اور بخاری کا سبق پڑھانے والے اور کتابیں لکھنے والے, بہت یعنی پوری زندگی جنہوں نے تقریر, بیان, تحریر اور درس اور بخاری اور مسلم اور حدیث کی کتابیں. ڈاکٹر عبدالحی فرماتے ہیں کہ جب وہ عالم کا انتقال ہو گیا, کسی نے خواب میں دیکھا, تو پوچھا کیا ہوا, کہا غفرنی ربی, میرے رب نے مجھ کو, بولو, تو وہ دیکھنے والے نے کہا تو معلوم ہی تھا نا اللہ آپ کو معاف کریں گے, کیونکہ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا, آپ نے بخاری پڑھائی, آپ نے مسلم شریف پڑھائی, آپ نے بیان کیا, آپ نے تقریر کی, آپ نے کتابیں لکھی. انہوں نے کہا نہیں, اس کی وجہ سے اللہ نے معاف نہیں کیا. تو کہا کیا, کہا بس اللہ نے اس لیے معاف کیا کہ میں کتابیں لکھتا تھا. بولو میں
اور اس زمانے میں ہماری طرح پین نہیں ہوتا تھا، یہ جو ہمارے پاس پین ہے نا یوں نہیں، اور اس زمانے میں ایسا لکڑی کا ہوتا تھا، ہاں، اور اس کو ایسا تراشا ہوتا تھا لکڑی کا، اس کو ایسا روشنائی میں ڈبونے کا، اور اس کے اوپر روشنائی آ جاوے تو اس کے بعد میں اس کو لکھنے کا۔ تو کہا میں نے ایک مرتبہ ایسا وہ لکڑی کا جو تراشا تھا میرے پاس، اس کو میں نے روشنائی کا جو انک پاٹ جو تھا اس میں نے اس کو ڈبویا، اور جیسے میں نے نکالا تو وہ روشنائی تو اس کے اوپر آ گئی۔ ابھی میں لکھنے جاتا اور مکھی آ کے بیٹھ گئی، اور مکھی اس کو چوسنے لگی۔ کس کو؟ وہ کہتے ہیں میں ایسا ہی تراشا پکڑ کے بیٹھ گیا کہ معلوم نہیں یہ مکھی کب کی پیاسی ہوگی، یہ پیتی ہے، یہ روشنائی پی رہی ہے۔ کہتے وہ جب تک مکھی اس پر بیٹھی رہی میں ایسا ہی پکڑ کر رکھا، جب وہ ساری روشنائی چوس گئی اور وہ اڑ گئی، پھر میں نے لکھنا شروع کیا۔ اللہ نے مجھے قبر میں کہا تو نے میری ایک مخلوق پر رحم کیا، آج جا میں نے بھی تجھ پر رحم کر دیا۔ وہاں مکھی پہ رحم کرو تو قبر کا عذاب چلا جاتا ہے، یہاں انسانوں پہ رحم نہیں ہوتا، یہاں انسانوں پہ رحم نہیں ہوتا۔ گالیاں ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، عداوت ہوتی ہے، کینہ ہوتا ہے، کپٹ ہوتا ہے، لوگوں سے جلن ہوتی ہے۔ ارے میرے پیارو، جب تک یہ ہمارے دل میں جلن ہوگی نا، ہمارے دل میں لوگوں کی عداوت ہوگی، ہمارے دل میں نفرت ہوگی، ہمارے دل میں بغض ہوگا، ہمارے دل میں گھمنڈ ہوگا، سچ بتاتا ہوں یہ اتنی ناپاک چیزیں ہیں۔ مفتی شفیع صاحب فرماتے ایسے دل میں نبی کی محبت کبھی آ ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک آخری کام کہوں گا، سب تیار ہو انشاءاللہ؟ بولو، بس بات ختم کر رہا ہوں، سب تیار ہو؟ آخری کام، نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ مولانا یوسف صاحب بہت غم ہوتا ہے، راندیر میں بہت مسجد ہے، ارے بولو نا، راندیر میں ریکارڈ ہے، ریکارڈ مسجدوں کا، لیکن سچ بتاؤ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس میں اگر نماز پڑھنے والے کم ہو جاوے نا تو ہو سکتا ہے بھائی کہاں گیا ہوگا بھائی، راندیر والا کہاں گیا ہوگا، ارے کوئی رامپورہ گیا ہوگا، کوئی چوک بازار گیا ہوگا، کوئی اسٹیشن گیا ہوگا، کوئی فلاں جگہ گیا ہوگا۔ فجر کی نماز میں کہاں جاتا ہے بھائی؟ فجر کی نماز میں کہاں جاتے؟ اکثر میرے وہاں یوسف صاحب بہت سارے ہمارے جوان فجر کی نماز نہیں پڑھتے، بہت سارے جوان فجر کی نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سننا، برابر سننا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، شاید اچھا لگے، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے تو بھی کیا کر لو گے؟ کچھ تو سنو نا، سنو۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر، آپ انگلی پر گنتے جانا، حضرت یعنی کون سے صحابہ کے میں نام لے رہا ہوں، سب اپولو ہے، سب بڑے بڑے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے صحابہ، حضرت عمر ہوئے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہوئے، حضرت معاذ ہوئے، ابن عباس ہوئے، ابن مسعود ہوئے، یہ علماء کرام جانتے ہیں، اتنے بڑے بڑے اکابرین صحابہ ہے، اجل صحابہ ہے، ان سب کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کو یہ فتویٰ پوچھا گیا کہ اگر کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑے، جان بوجھ کے ایک فرض نماز چھوڑے، شریعت اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت عمر ہو، حضرت معاذ ہو، حضرت عبد الرحمن ہو، ابن عباس ہو، ابن مسعود ہو، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، سب نے اپنے اپنے وقت میں یہی فتویٰ دیا، ایمان سے نکل چکا ہے۔ پوچھو علماء کو، یہ فتویٰ ہے، وہ الگ بات ہے کہ کوئی منبر کے سامنے بتاتا نہیں ہے، لیکن فتویٰ یہی ہے، اور فتویٰ میرا نہیں ہے، میں نے آپ کو نام لے کے بتایا۔ اور آپ کو معلوم ہے امام شافعی، بولو کون؟ امام شافعی، امام مالک، امام احمد، بڑے بڑے تین امام جن کے پاس قرآن اور حدیث کا ڈھیر سارا علم تھا، چاہے وہ امام شافعی ہو، وہ امام مالک ہو، امام احمد ابن حنبل ہو، فرماتے ہیں اگر کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑے قتل کر دو، اس کو زمین پہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کہا جاتا سب سے نرم پہلو انہوں نے اختیار کیا، لیکن ان کا نرم پہلو کیا ہے معلوم ہے؟ کہ اگر کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑے، اور جان بوجھ کر چھوڑا ہو، سستی میں چھوڑا ہو، غفلت میں چھوڑا ہو، اتنا مارو، اتنا مارو، اتنا مارو کہ اس کے بدن سے خون نکلے، اور اس وقت تک مارو جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ آج کے امام کو بولے مار تو امام کی چھٹی۔
اب آپ کہتے ہوں گے یہ ایسا فتویٰ تو کبھی سنا؟ ہاں یا نہیں سنا نا؟ یہ فتویٰ کہاں ہے معلوم ہے؟ ہمارے یہاں راندیر کہو، کیونکہ ہمارے راندیر میں جو علماء کرام اللہ کی قسم، جتنا علم کا سمندر راندیر میں ہے کہیں اور جلدی ملے گا نہیں۔ ایک طرف دیکھو جامعہ حسینیہ ہے، ایک طرف دیکھو اشرفیہ ہے، دو بڑے بڑے مرکز علوم کے ہیں، اس کے درمیان میں اللہ نے ہم کو رکھا ہے۔ ارے ہم سے بڑا نالائق اور بے وقوف اور نادان کوئی نہیں ہوگا کہ دو طرف میں دریا ہے پھر بھی بیچ میں کوئی پیاسا تڑپ رہا ہے۔ آپ سب نے نام سنا ہوگا حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرکز، ان کی کتاب فتاوی رحیمیہ میں لکھا ہوا ہے۔ اب مفتی عبد الرحیم صاحب کہاں کے؟ لاجپوری، یہی راندیر میں ان کی کتاب میں یہ فتویٰ جو میں نے ابھی آپ کو فتویٰ سنا نا، ان کی کتاب میں فتویٰ لکھا۔ اور آپ کو معلوم ہے آج سے بہت پہلے جب میں سہارنپور میں پڑھتا تھا مظاہر العلوم میں، اور میں مفتی کا کورس کرتا تھا، ہمارے بہت بڑے استاد تھے، آپ سب کہو اللہ ان کو گھری کے رحمت کرے، حضرت مرحوم مفتی یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے مفتی تھے۔ وہ کبھی کبھی ایسے کتاب لیتے تھے، فتاوی رحیمیہ کو اپنے سامنے رکھتے تھے اور مجھے کہتے تھے گجراتی ادھر آ، تمہارے یہ گجراتی عالم نے علم کا لوہا منوایا ہے، اور بڑے بڑے مفتیوں کو یہ ماننا پڑا کہ فتاوی رحیمیہ سے بڑھ کر معتبر کوئی کتاب نظر نہیں آتی۔ اس کتاب کا فتویٰ میں نے آپ کو بتایا، راندیر کا فتویٰ راندیر میں۔ اب تو آنکھ کھلی ہوگی انشاءاللہ، پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ نماز میں۔ اگر آپ تیار ہو تو میں ایک بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں، پڑھیں گے بولو نماز۔ کیونکہ دیکھو آپ نے فضائل اعمال تعلیم میں بیٹھتے ہوں گے آپ، فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہوگی یا جو بھی کتابوں کی تعلیمیں ہوتی ہوگی، اور آپ نے فضائل نماز، لیکن آج میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں میرے پیارو، بہت سننے راندیر والوں خوش ہو جاؤ اور اتنا اطمینان سے سنو۔ میں آپ کے 10 منٹ لوں گا، لیکن انشاءاللہ اس کو سننے کے بعد مفتی صاحب کئی جگہ سے میرے کو فون آیا کہ مولانا اب جب اتنی بڑی فضیلت ہے پھر نماز کون چھوڑے گا؟ آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام روئے تھے، بھائی حضرت آدم سے غلطی ہوئی، وہ دانا کھائے، ارے بولو نا جلدی بولو نا، میں پورا واقعہ نہیں بتانا، کھائے اور غلطی ہو گئی، پھر روئے کہ نہیں روئے؟ اور غلطی ہوئی، اللہ نے فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حضرت آدم سے چوک ہو گئی، لیکن اللہ کہتے میں نے ان کو توبہ کی توفیق بھی دے دی۔ حضرت آدم 300 سال روئے، پورا مجمع بولے گا کتنے سال روئے؟ ایک غلطی ہوئی تھی، وہ دانا کھا لیا تھا اور 300 سال روئے۔ ہمارے نبی جب معراج پر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او میرے مصطفیٰ، میں نے آپ کو فجر کی نماز دی ہے، فجر کی نماز جو بھی آپ کا امتی پڑھے گا، مرد پڑھے گا یا عورت پڑھے گی، حضرت آدم کو جو 300 سال رونے کا ثواب دیا، روزانہ تیری امت کو فجر کی نماز میں عطا کر دوں گا۔ روز فجر پڑھو، یہاں سے نکلو 300 سال رو کر آیا۔ کوئی کہے گا 300 تیری عمر بھی نہیں ہونے والی، کا یہی تو کمال ہے امت محمدیہ کا۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر گئے تھے، کہاں؟ مینا، کیا کرنے؟ یعنی بولو نا ذبح کرنے، لٹا بھی دیا تھا۔ ارے وہ تو باپ کا جگر ہوتا ہے، کیسے حضرت ابراہیم نے لٹایا ہوگا، کیونکہ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا حکم تھا، لٹا دیا، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی اور زاروں قطار رونے لگے اور بار بار کہتے تھے اللہ بیٹے کے گلے پہ چھری کیوں چلاؤ؟ اللہ میرے بیٹے اسماعیل نے کیا غلطی کی ہے؟ 7 سال تو عمر ہے، میرے بیٹے کی غلطی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا چھری چلاؤ۔ فلما اسلما، پڑھو نا میرے ساتھ، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ يَا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين۔ اللہ کہتے بہت بڑا امتحان ہے، حضرت ابراہیم نے لٹا دیا، چھری چلائی۔ وہ الگ بات ہے کہ جنت کا جانور ایکسچینج میں آ گیا، لیکن ہمارے نبی جب معراج پر گئے، اللہ نے فرمایا میرے محمد بہت تم سے پیار کرتا ہوں،
تمہاری امت سے بھی بہت پیار کرتا ہوں. تمہاری امت کا مرد یا عورت ظہر کی نماز پڑھے, جو ثواب ابراہیم کی قربانی پر ابراہیم کو عطا کیا تمہارے امتیوں کو ہر ظہر کی نماز میں عطا کر دوں گا. بھائی سن رہے آپ لوگ, سن رہے؟ فجر پڑھو حضرت آدم کے رونے کا ثواب, ظہر پڑھو حضرت ابراہیم کی. اچھا ایک اور نبی گزرے حضرت عزیر, بولو کون؟ انہوں نے صرف اتنا پوچھا تھا اللہ کو, اللہ تو مردے کو زندہ کیسے کرے گا؟ انہوں نے پوچھا تھا اللہ میں نبی ہوں, بے شک میں نبی ہوں, نام عزیر, لیکن اللہ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے؟ تو اللہ نے ان کو 100 سال صلح دیا. کتنے سال صلح دیا؟ 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا. تو اور اللہ پوچھتے بھی ہے ہاں کتنا سوئے؟ ارے بولو کتنا؟ تو کیا کہتے معلوم؟ اللہ بہت لمبا سویا. اللہ پوچھتے, وہی تو پوچھ رہا ہوں کتنا سوئے؟ کہ اللہ بہت لمبا سویا, لگتا 6 گھنٹہ سویا کہ 12 گھنٹہ سویا. اللہ نے کہا 6 گھنٹے 12 گھنٹے کی بات کرتے ہو, سینچری پوری ہو گئی. ہوتا نا آدمی جب نیند میں سے اٹھا ہوتا, لمبی نیند ہوتی نا تو اس کو کچھ سمجھ میں, ہاں کبھی کبھی ہم بھی بہت لمبی نیند سو کے اٹھے نا تو کبھی کبھی تو بیوی کو بھی پوچھنا پڑتا تو کون, پوچھنا مت ایسا. تو حضرت عزیر کتنے سال کے بعد اٹھے؟ 100 سال کے بعد اٹھے. اور 100 سال کے بعد اٹھے نا اور کہا اللہ میرے کو بھوک بہت لگی. تو اللہ نے کہا کھانا کھاؤ, لائے تو ہو. کہا اللہ 100 سال میں کھانا تو کتنا بگڑ گیا ہوگا. اللہ نے فرمایا جو اللہ تجھ کو سلامت رکھے وہ تیرے کھانے کو بھی سلامت رکھے گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَبِثْتَ 100 عَامٍ فانظر إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ. تو حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد اٹھے, کھانا بھی ویسا, پانی بھی ویسا. کہا اللہ میرا ایمان بڑھ گیا, اب یقین ہو گیا کہ اللہ تو مردوں کو زندہ کرے گا. اللہ میرا ایمان بڑھ گیا. ہمارے نبی معراج پر گئے, اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیرے امتیوں کو کہو اثر پڑے جو ایمان کی طاقت عزیر کو عطا فرمائی, اثر کی نماز میں تیرے امتیوں کو عطا فرما دوں گا. اب کون سی نماز آتی ہے؟ مغرب. آپ کو معلوم ہے حضرت ایوب سے ایک چوک ہو گئی. بولو کیا ہو گئی؟ ایک چوک ہو گئی, ایک غلطی ہو گئی. اللہ نے فرمایا یہ غلطی ہے. تو حضرت ایوب روئے, ارے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ لکھا ہے کہ ان کے کپڑے کو اگر نچوڑا جائے تو جیسا بارش سے کپڑا کیسا تر ہوتا ہے اور ٹپ 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 اس کے قطرے ٹپکتے, ویسے حضرت ایوب کے کپڑوں سے آنسو کے قطرے ٹپکے. اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو فرمایا ایوب جو روئے ہیں اور ان کا پورا کپڑا آنسو سے بھر گیا ہے اور نچوڑو تو قطرے آنسو کے ٹپکتے ہیں, تمہارا امتی مرد ہو یا عورت ہو مغرب پڑھے ایوب کے رونے کا ثواب عطا کر دوں گا. تو فجر پڑھو تو حضرت آدم کے 300 سال رونے کا ثواب, ظہر پڑھو تو حضرت ابراہیم کی قربانی کا ثواب, عصر پڑھو تو حضرت عزیر کے قوت ایمان کا ثواب, مغرب پڑھو تو حضرت ایوب کے رونے کا ثواب. تو ہمارے نبی نے وہاں پوچھا اللہ عشاء کا تو بتا ہی نہیں رہے ہو, اللہ فجر ظہر عصر مغرب تو بتا دی. اللہ نے فرمایا میرے محبوب عشاء میں نے کسی نبی پر فرض ہی نہیں کی. عشاء کسی نبی پر, بولو نا, ہاں اس وقت میں کوئی نبی نے پڑھی ہو وہ الگ بات ہے, باقی اللہ کی طرف سے فرض ہے. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ میرے مجتبی میرے مرتضی میں نے عشاء کی نماز کسی پر فرض, بولو ساتھ میں بولو, فرض نہیں کی, وہ صرف تجھ پر فرض کرتا ہوں. اس لیے عشاء کی نماز تم عرش پر آئے ہو, عشاء کی نماز تمہارا کوئی امتی پڑھے, مرد پڑھے یا عورت پڑھے, اے میرے مصطفیٰ تم جنت میں جاؤ گے, ان کو بھی تمہارے ساتھ میں جنت میں بھیج دوں گا. تو فجر پڑھو تو آدم ملے, ظہر پڑھو تو ابراہیم ملے, عصر پڑھو تو حضرت عزیر ملے, مغرب پڑھو تو حضرت ایوب ملے, اور ابھی جو ہم نے عشاء پڑھی ہے تو ڈائریکٹ محمد مصطفیٰ کی ملاقات ہو جائے. اب اتنا بڑا ثواب, اور یہی مغرب اور عشاء کے ٹائم پہ ہمارا گڑبڑ ہوتا ہے, سب معاملہ ہوتا نا گڑبڑ. IPL شروع ہوگا, کوئی سیریل شروع ہوگی, وہ معلوم نہیں, کوئی میرے کو ابھی بتا رہا تھا مولانا
میں تو تھوڑی دیر کے لیے ایسا اچھمبے میں بیٹھ گیا. میرے کو کسی نے کہا اور ماشاءاللہ ایسی داڑھی اور بہت مطلب میرے کو کہتا ہے کہ کون سا کچھ کیا میں بھول گیا ارتگل کچھ کر کے کیا ہے وہ جو بھی ہے. میرے کو کہتا ہے میں نے 465 ایپیسوڈ دیکھے. اللہ 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 توبہ توبہ. کیا ملا؟ نہیں چلو اگر 400 نہیں 1000 دیکھ لو کیا ملے گا؟ دنیا. نہیں وہ دیکھنے پہ کچھ پیسہ ملتا ہے؟ ارے ہاں یا نہ بولو نہ ملتا ہے. نہیں مطلب دنیا تو آخرت نہیں آخرت تو دنیا بھی نہیں ملے آخرت بھی نہیں ملے تو قرآن کہتا ہے تو پاؤلی ہے. بلکہ قرآن نے پاؤلی کہا ہوتا تو میں پاؤلی بولتا. قرآن نے پاؤلا بولا. قرآن نے کہا خسیرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. صرف خسران کہتے ہیں نا اللہ کیا ٹھیک ہے بھائی نقصان اٹھانے والا پاگل ہے دنیا آخرت دونوں برباد کیا. اللہ نے فرمایا مبین کھلم کھلا پاگل. تو اس کو پاؤلا نہ بولے تو کیا بولے بھائی؟ یہ کیا حرکت ہے میرے پیاروں؟ میرے کو بتاؤ نا یہ کیا یعنی کوئی. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں نا یہ بہت سارے لوگ میڈیکل کا بہت کام کرتے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے. میرا جی چاہتے کہ سب جوانوں کو پکڑنے کوئی پاگل خانے میں جا کے ڈال کیا اور ایک موبائل ہاتھ میں دے دے بولا یہ پاگل اور اس کے پاگل ہونے کی وجہ یہ اس کا موبائل. کیا پاگل پنا دنیا میں کیا پاگل پنا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. خیر اب میرے کو لگتا پورا یقین ہے میرے کو سب کرو گے انشاءاللہ. 3 کام میں نے آپ کو بتایا. پہلا کام بولو اللہ سے ڈرنا. بولو ڈریں گے انشاءاللہ. نمبر 2 آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس طرح چلنا کہ سنتوں پہ عمل کرنا اور غیبت سے بچنا. بولو سنتوں پہ عمل کرنا. آج سے پیٹھ پیچھے برائی. ارے ساتھ میں چائے پیو توے پہ جاؤ آملیٹ کھاؤ کافی پیو چائنیز کھاؤ کون تم کو روکتا ہے. لیکن باتیں کرو نا آج کل کے حالات کی باتیں کرو. وہ ایوب کا کیا ہوا عبداللہ کا کیا ہوا عبد الرحمن کا تو پیدا کیا تھا. تیرے کو اس کے ساتھ قبر میں جانے کا ہے. تیرے کو اس کے ساتھ آخرت میں اٹھنے کا ہے. کیوں زبان کو ناپاک کرتے ہو؟ جس زبان پر غیبت آئے گی وہ زبان پر سبحان اللہ کیسے آئے گا؟ وہ زبان پر الحمدللہ کیسے آئے گا؟ وہ زبان پر اللہ اکبر کیسے آئے گا؟ وہ زبان پر نماز میں لذت اور قرآن کی حلاوت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے یہ دوسرا کام غیبت نہیں کریں گے. اور آخری کام 5 وقت کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرو. کریں گے پابندی کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ تمام کا یہاں کے ٹرسٹیوں کا یہاں کے متولیوں کا ہمارے بیٹے مولانا یوسف صاحب کا اور سب کا سارے اراکین کا اور ہر آنے والے کا اور ہماری ماں بہنیں بیٹیوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ وہ لوگ بھی ہال میں آ کر بیٹھی ہے. لیکن میری ماں بہنیں بھی جو بات کہی غیبت نہ کرے ہاں سنتوں پہ عمل کرے 5 وقت نماز کی پابند. اور ایک ماں نماز ایک گھر کی عورت نماز پڑھتی ہو جائے گی نا تو بہت بڑا کام ہو جائے گا. میں نے پہلے بھی کہا تھا گھر کی عورت اگر نماز پڑھتی ہو جائے نا تو بہت بڑا کام ہو جائے گا. اور اگر اس کا شوہر نماز نہیں پڑھے نا عورت بہت جگہوں پر نخرے کرتی ہے. ہاں یا نہیں انور بھائی؟ نہیں تو ایسا کر کے دیکھتا تو خالی میری بیوی اکیلی کرتی ہے. نہیں ایسا یوں کر کے میرے کو دیکھ رہا ہے جیسے کہ میں شادی کر کے بیٹھا ہوں تو نہیں کیا. بھائی عورت نخرے کرتی ہے نا. مولانا یوسف صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ارے نخرے کرتی مطلب کیسا نخرا؟ آپ کو اندر والے آپ کو ارے آپ کو بھی تو معلوم ہی ہوگا نہیں شادی تو آپ بھی کی ہے. ابھی پہلے کیا کرتی تھی معلوم عورت جب نخرے پہ آتی تھی نا ہمارے بوڑھے لوگ کی بات کر رہا ہوں ہماری بڑھیاں جب نخرے کرتی تھی نا تو کیا کرے معلوم 1-2 گھنٹہ بات نہیں کرے. آج کل کی لڑکیاں اتنی ہوشیار ہے ایسا تو کرے گی نہیں کہ بات نہیں کرے سب کام کر کے دے گی لیکن منہ کھٹی کڑی کا پیالہ پی کے تھوبڑا. آپ اگر کھانا مانگو لو کھا لو کھانا تو آپ اس کو کہیں گے جان تو نے کھانا نہیں کھایا؟ میرے کو نہیں کھانے کا ہے میں نے نہیں کھا ہوتا میں کھائی لو. حالانکہ کچن میں ٹھوس رہی ہوگی. اچھا سوئے ہوں گے اچھا خاصا سوئے ہوں گے اور سوئے میں تھوڑا سا یوں ہاتھ لگا نا کیا ہے بھائی کیا طریقہ کیا ہے. یعنی کام سب تم اس کے ماں باپ کو یہ بول ہی نہیں سکتے کیونکہ ماں باپ کو بولے کھانا. میں نے کھانا تو وقت پہ دی تھی. میں نے اس کو ٹاول بھی دے دیا تھا. میں نے اس کو نہانے کا گرم پانی بھی دے دیا تھا. میں نے کپڑے بھی استری کر کے دے دیا ایسا. لیکن منہ ایسا تھوبڑا چڑھا کے چلے گی. اور کیوں تھوبڑا کیوں چڑھا ہوگا معلوم؟ پڑوس کے گھر میں اتنا اچھا کباٹ اور ٹی وی آیا اپنے گھر میں کیوں نہیں؟ بیچارہ کوئی بھی ہوگا 1 دن منہ چڑھا دیکھے گا 2 دن تیسرے دن چوتھے دن دیکھو تو وہ بھی ٹیمپو میں کباٹ لے کے آ رہا ہے. تو وہ بولے گی وہ بہت ہوشیار ہے بولے گی تم تو بولتے تھے نا پیسے نہیں ہو گیا بندوبست تھے کیوں چلا آ گئی کباٹ آ گئی.
یعنی یہ عورت کے اندر فطرت ہے یہ اس طریقے سے منہ چڑھانا. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیکن میں ہماری ماں بہنوں کو کہوں گا کہ منہ چڑھانا رکھے بند, لیکن نماز کے واسطے چڑھاوے. بھائی شوہر فجر نہیں پڑھا, تھوبڑا چڑھا کے عورت بیٹھ جاوے, وہ پوچھے تو اس کو بولے تم نے فجر نماز نہیں پڑھی, گھر میں رحمت کیسے آئے گی, گھر میں برکت کیسے آئے گی, اپنے بچے حافظ کیسے بنیں گے, اپنے بچے قرآن کیسے سیکھیں گے. ایک دن 2 دن 3 دن عورت منہ چڑھاوے, چوتھے دن وہ خود بولے گا شوہر میرے کو اٹھا دینا فجر میں, اور اٹھے گا, جائے گا, فجر پڑھ کے آئے گا. آسمان کے فرشتے کہتے ہوں گے یہ مرد تو جنت میں جائے گا, اس سے پہلے اس کی بیوی جنت میں چلی جائے گی. اللہ کرے کہ ہماری ماں بہنوں کو ساری باتیں سمجھ میں آوے. اچھا میں ایک کارڈ لے کر آیا ہوں, بہت اچھا کارڈ ہے, ایک بہت چھوٹی سی دعا ہے. وہ کارڈ کس کے پاس ہے, کس کو دیا, تقسیم ہو جائے گا. ایک چھوٹی سی ایک لائن کی دعا ہے, لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. بولو لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. میں بھی اس میں بہت بڑے بڑے 4 فائدے, میں اتنا کہوں گا کوئی روزانہ 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے, لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. دنیا بھی اس کے قدموں میں, آخرت بھی اس کے قدموں میں. باہر وہ کارڈ ملے گا, آپ ضرور لے کر جائیں. دوسرا, جیسا بھی میں نے کہا کہ الحمدللہ ہمارے مرحوم یونس لطیف اورا والا, ان کی طرف سے ایک ایمبولینس کا انتظام ہو گیا ہے, اور بہت جگہ راندیر میں پوسٹر بھی لگے ہوئے ہیں. میں بھی بہت خوشی کے ساتھ ان کو مبارکبادی دیتے ہوئے یہ کہوں گا, یہ ایمبولینس سیوا ایسی ہے کہ جس کو بھی ایمرجنسی میں ضرورت پڑے, ہر جگہ راندیر میں پوسٹر لگے ہوئے ہیں, نمبر نوٹ کر لے. اللہ کرے کہ ضرورت لگے ہی نہیں, لیکن اگر کسی کو ایمبولینس کی ایمرجنسی میں ضرورت لگے فوراً اس نمبر پر فون کرے, ایمبولینس آپ کی سیوا میں آئے گی, اور آپ کے بیمار کو لے کر جہاں آپ کہیں گے وہاں ہاسپٹل میں جائے گی. اور چارج کتنا ہوگا, کوئی چارج نہیں. آپ کو دینا ہو تو دو, نہ دینا ہو تو نہ دو, کم دینا ہو تو کم دو, زیادہ ہو تو زیادہ تو کوئی دے گا بھی نہیں, جو بھی مطلب ہو. لیکن یہ ایمبولینس یہ ایک سیوا ہے, اور یہ میڈیکل سیوا ہے. اور میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ دیکھو کورونا کی وبا اللہ نہ کرے, بولو واپس نہ آوے, بولو آمین. لیکن ہمیشہ تیار رہو کہ میں بیمار کے لیے کھڑا رہوں گا انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے حدیث میں آتا ہے قیامت میں اللہ ایک بندے کو بلائیں گے, ادھر آ. وہ بندہ آئے گا, کانپتا ہوگا اللہ کہیں گے میں بھوکا تھا, کھانا نہیں کھلایا. وہ کہے گا اللہ تو بھوکا, اللہ آپ پوری دنیا کو کھلاوے, آپ بھوکے. اللہ کہیں گے یاد کر تیرے محلے میں ایک بندہ بھوکا تھا, اگر تو اس کو کھلا دیا ہوتا آج تجھے جنت دے دیتا. پھر اللہ ایک بندے کو بلائیں گے, کہیں گے میں پیاسا تھا, تو نے میرے کو پانی نہیں پلایا. وہ کہے گا اللہ کیسے تم پیاسے, اللہ پوری دنیا کو تم پانی دیتے ہو, تم کیا. اللہ کہیں گے یاد کر تیرے محلے میں, تیرے پھڑیے میں, تیری اسٹریٹ میں ایک آدمی پیاسا تھا, اگر تو اس کو پانی پلا دیتا آج میں تجھے جنت دے دیتا. اب سننا, اللہ کہیں گے تیسرے بندے کو بلائیں گے, اللہ کہیں گے مریض تو فلم تعودنی, میں بیمار تھا, آیا نہیں میرے کو ملنے, میں بیمار تھا, میری خبر پوچھنے نہیں آیا. تو کہے گا اللہ آپ کیسے بیمار, اللہ آپ تو سب کو شفا دیتے. اللہ کہیں گے یاد کر تیرے محلے میں ایک بیمار تھا. اب سننا, اللہ یہ نہیں کہیں گے, اللہ کہتے تھے کہ میرے محلے میں ایک بیمار تھا, اگر تو جا کے اس کی تھوڑی مدد کر دیتا, ارے کچھ نہیں کرتا, صرف خبر پوچھ لیتا, میں تجھے جنت نہیں دیتا, آج میں تیرا بن جاتا, تو میرا بن جاتا. تو یہ ایمبولینس بھی اسی سیواؤں میں سے ایک سیوا ہے. اللہ دینے والوں کو یقیناً اللہ ان کو ملے گا, وہ اللہ کو ملیں گے, اللہ کی محبتیں ان کو ملے گی. اتنی اچھی سروس کون دیتا ہوگا. تو آپ لوگوں کو جب بھی ایمرجنسی ہو تو یہ کام ضرور کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب تھوڑی دیر 2 منٹ اللہ کا ذکر کر لیں گے. ہاں 26 تاریخ کو ہم نے ایک خانقاہی مجلس رکھی ہے. سردار مارکیٹ سب کو معلوم ہوگا, فروٹ مارکیٹ جو ہے وہاں ایک ہی مسجد ہے, بڑی مسجد ہے. 26 تاریخ کو یعنی سنڈے کو ویسے بھی چھٹی رہتی ہے, 26 سپٹمبر سنڈے شام کو 3 بجے سے لے کے رات کو عشاء تک, بیچ میں چائے پانی کا انتظام بھی ہوگا, اور عصر کی نماز بھی ہوگی, مغرب کی نماز بھی ہوگی, عشاء کی نماز. 3 بجے سے پروگرام شروع ہوگا, اور الگ الگ علماء بیان کریں گے انشاءاللہ. میں بھی وہاں پر رہوں گا, دوسرے علماء بھی وہاں پر رہیں گے. 3 بجے سے پروگرام چلے گا, رات کو عشاء تک ہوگا. ذکر کی مجلس بھی ہوگی, دعا کی مجلس بھی ہوگی, توبہ کی مجلس بھی ہوگی. لیکن سب سے بڑا جو اپورچونٹی, سب سے بڑا جو فائدہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ تعلیم کے حلقے لگیں گے, اور علماء تعلیم کروائیں گے, جس میں وضو میں فرض کیا ہے, غسل میں فرض کیا ہے, جنازے کا طریقہ کیسا, جنازے
کو نہلانے کا کیا، یعنی پریکٹیکلی اور ہو سکتا ہے تو اپنی زبانی جیسا وقت ہوگا ویسے، اور قرآن پاک میں سورہ فاتحہ کیسے صحیح ہوگی، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ احد کیسے صحیح ہوگی، وہ سب جتنا ٹائم ہوگا اتنا علماء لے کر آپ کو بیٹھیں گے. تو یہ ہم نے پروگرام رکھا ہے، تاریخ یاد رکھے 26 سپٹمبر اتوار کا دن شام کو 3 بجے سے لے کے رات کو عشاء تک، درمیان میں چائے پانی کا انتظام، اور یہ سردار مارکیٹ والی مسجد میں پروگرام رہے گا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی یوسف صاحب اگر کوئی حرج نہ ہو تو لائٹ بند کرے، ہم 2-3 منٹ اللہ کا ذکر کرے، درود پاک پڑھے اور اس کے بعد دعا کرے. کافی ٹائم ہو گیا، کافی لمبی بات ہو گئی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب لوگ بالکل گردن جھکا دیں، تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں میں اور میرا اللہ، میں گنہگار اور میرا اللہ، بس یہ تصور کریں اور اللہ کو یاد کریں، آنکھوں کو نم کریں، دل کو نرم کریں اور سوچیں کہ آج میں اللہ کو بہت محبت کے ساتھ یاد کروں گا. آپ مرد لوگ بلند آواز سے، میری ماں بہنوں کی آواز پردہ ہے وہ آہستہ آہستہ شروع کریں. اللہ 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 لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا وهاب إلا الله لا تواب إلا الله لا سميع إلا الله لا بصير إلا الله لا حكيم إلا الله لا حليم إلا الله لا غفور إلا الله لا شكور إلا الله لا ودود إلا الله لا عزيز إلا الله لا جبار إلا الله لا متكبر إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 إلا لا إله إلا الله
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کے لیے ہاتھ. السلام علیکم دوستو، امید کرتے آپ لوگوں کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا. ایسے قاری احمد علی صاحب کے تمام بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو شیئر کرے. اللہ تعالی ہمیں اس بیان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم دوستو، ملتے ہیں اگلے بیان کے ساتھ. خدا حافظ.